قربانی کے حوالے سے یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ یہی پیسہ رفاع عامہ کے لیے، ویلفیئر کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جن پیسوں سے جانور خرید کر ان کو ذبح کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف قربانی کا ہی ذکر نہیں کیا، بلکہ زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے، صدقات و خیرات کا بھی حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ وہ سب ذرائع ہیں کہ جو رفاع عامہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ہاسپٹلز تعمیر کیے جاتے ہیں، یتیم خانے بنائے جاتے ہیں، معاشرے میں رہنے والے فقراء کے لیے، مساکین اور یتامہ کے لیے بھی ویلفیئر کا اور ان کے بیٹرمنٹ کا کام کیا جاتا ہے۔ اسلام کو مکمل طور پر پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ قربانی کا ایک بالکل مختلف پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہو، رحم دلی پیدا ہو، نرم دلی پیدا ہو، تاکہ اسی رحم دلی اور نرم دلی اور ایثار اور قربانی کے جذبے کی وجہ سے مسلمان معاشرے کی خدمت کرنے کے لیے، انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وہ اپنا کردار ادا کر سکے۔ تو لہٰذا اگر قربانی کی جاتی ہے تو اس سے بھی کاروباری اور تجارتی حوالے سے بہت سے فوائد اور ثمرات حاصل ہوتے ہیں، اور پھر یہی پیسہ پھر ہسپتالوں کے لیے، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے اور دیگر ضرورت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا قربانی کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مال اور دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ انسان اپنے جانوروں سے، اپنے مویشیوں سے محبت کرتا ہے اور ان کو سنبھال کر رکھنا چاہتا ہے، تو اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ ان کی تم قربانی کرو۔ اور جب انسان قربانی کرتا ہے تو یہ گوشت ضائع تو نہیں ہوتا، آخر یہ فقراء، غرباء اور مساکین کی خوراک بنتا ہے، اسی طرح رشتہ داروں تک پہنچتا ہے، اسی طرح انسان خود بھی کھاتا ہے۔ وہ لوگ کہ جنہیں پورا سال گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا، ان کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہوتا ہے کہ وہ گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی جسمانی ضرورت ایک لحاظ سے ہے، صحت کے حوالے سے وہ پوری ہوتی ہے۔ تو لہٰذا قربانی کو اگر سمجھنا ہے، اس کے فلسفہ کو، تو پورے طریقے سے اس کو سمجھا جائے کہ قرآن پاک کیا بیان کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔